السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی کے بارے میں ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول کے بہت سارے صحابی تھے، تقریباً 1,24,000 کم و بیش، اور ان سارے کے سارے صحابیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابی ستاروں کی مانند ہے، اگر تم ان میں سے کسی کے بھی پیروی کرو گے تو تم یقیناً ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کے بارے میں کیا فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں بہت ساری باتیں آج ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابی جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے، میرے سارے کے سارے صحابی ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرات محترم، انہی ستاروں میں ایک ستارہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیفۃ العلم یعنی علم کی تھیلی بھی فرمایا کہ آپ سابقین اولین میں سے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں میرا 6واں نمبر ہے۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک عظیم صحابی رسول تھے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسئلہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کہ جو استاد کے استاد یعنی ان کا جو سلسلہ ہے، یعنی جو مسئلہ مسائل کہ جو آپ کے استاد تھے ان کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت ابن مسعود تک ہی پہنچتا ہے۔ حضرات محترم، ابن مسعود ایک عظیم صحابی تھے، آپ صاحب ہجرتین بھی ہیں، یعنی پہلے ملک حبشہ پھر مدینہ منورہ میں آپ نے ہجرت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں برابر شریک رہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں کوفہ کے امیر بنائے گئے، جہاں آپ نے فقہ و سنت کی عظیم خدمت انجام دی، اور سن 32 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ نے وفات پائی۔ حضرات محترم، آپ کے شاگردوں میں ممتاز فقہاء اور محدثین کا شمار ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا سلسلہ تلمذ بھی آپ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے ممتاز شاگرد حضرت علقمہ بن قیس، ان کے شاگرد حضرت ابراہیم نخعی، ان کے شاگرد حضرت حماد بن ابو سلیمان، اور ان کے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ سفر میں ہمیشہ آپ ساتھ رہتے تھے اور خدمت کا فریضہ انجام دیتے، جیسے تکیہ، مسواک، نالین مبارک اور وضو کا پانی لا کر دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نالین پہناتے اور عصا مبارک لے کر آگے چلتے، یہاں تک کہ حجرے میں داخل ہوتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشست گاہ میں جلوہ افروز ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالین پاک اتار کر اپنے دونوں بازوؤں کی آستینوں میں رکھ لیتے اور عصا پیش فرماتے۔ حضرات محترم، آپ کی پنڈلیاں پتلی تھیں، بعض صحابہ کرام کی پنڈلیوں کے پتلے پن پر ہنستے، یعنی بعض صحابہ کرام آپ کی پتلی پنڈلیوں کے یعنی جو آپ کی پنڈلیاں پتلی تھیں اس پتلے پن پر ہنستے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رات کی قرأت سنتے تو فرماتے جسے پسند ہو کہ قرآن کریم بالکل اسی انداز سے پڑھے جیسے کہ نازل ہوا تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرأت کے مطابق پڑھے۔ حضرات محترم، اسی طرح آپ نفلی روزے کم رکھتے اور نماز زیادہ پڑھتے، یعنی حضرت ابن مسعود کی
جو تھے وہ نفلی روزے کم رکھتے تھے لیکن نماز زیادہ پڑھتے۔ جب اس تعلق سے پوچھا گیا تو فرمایا جب میں روزے رکھتا ہوں تو نفلی نماز کی ادائیگی سے کمزور ہو جاتا ہوں جبکہ میرے نزدیک نماز اہم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دعا مانگتے سنا جو کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ مقربین میں سے ہو جاؤں اور مجھے صرف اصحاب یمین سے ہونا پسند نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا یہاں ایک شخص مراد اپنی ذات ایسا بھی ہے جو تمنا رکھتا ہے کہ جب فوت ہو جائے تو قیامت کے دن اسے اٹھایا نہ جائے۔ حضرات محترم جب بیمار ہوئے آپ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیمار پرسی فرمائی، پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جواب دیا گناہوں کی فرمایا کیا چاہتے ہیں؟ کہا اپنے رب کی رحمت۔ فرمایا کیا کسی ڈاکٹر کو علاج کے لیے بھیج دوں؟ کہا ڈاکٹر نے ہی تو بیماری دی ہے۔ فرمایا کسی عطیہ کا حکم دوں؟ کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ فرمایا آپ کی بچیوں کے کام آئے گا؟ کہا کیا آپ کو میری بچیوں کی مفلسی کا خطرہ ہے؟ جبکہ میں نے انہیں حکم دے رکھا ہے کہ وہ ہر شب سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے گا وہ کبھی فاقہ سے نہیں مرے گا۔ حضرات محترم اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر 70 سال تک عبادت کرے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی ظالم سے محبت بھی کرتا ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اسی شخص کے ساتھ اٹھائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی جس ظالم سے محبت کرتا ہے۔ حضرات محترم اسی طرح آپ کی تعلیمات اور ارشادات کیا ہیں ذرا وہ سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام انسانوں کو تعلیم و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ کثرت روایت سے نہیں بلکہ علم تو خوف خدا سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرات محترم حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ صرف ان فلاں کا نام علم نہیں ہے، یا بہت زیادہ چیزیں رٹ لینا، حدیثیں رٹ لینا اور اس کو وہ کر لینا، یہ بہت زیادہ علم نہیں ہے، بلکہ علم حقیقت میں تو یہ ہے کہ خوف خدا سے علم حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جب تمہارے اندر اللہ کا خوف ہو تو وہی خوف تم کو علم عطا فرمائے گا، اور تب تم کو ایسا ویسا نہیں بلکہ اللہ رب العزت علم عطا فرمائے گا۔ اسی طرح مزید آپ فرماتے ہیں کہ دنیا سے صفائی رخصت ہو گئی، یعنی پاک لوگ نہ رہے، اور کدورت یعنی بغض و نفرت باقی رہ گئی، اور آج موت جو ہے وہ مسلم کا تحفہ ہے، اس لیے فتنوں سے سلامتی کے لیے موت کی تمنا کرنا ممنوع نہیں بلکہ دراصل اس سے ایمان کی حفاظت مقصود ہے۔ حضرات محترم چونکہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ موت کی تمنا کرنا یہ شریعت میں منع ہے، لیکن مزید آپ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ اچھے لوگ دنیا میں نہیں رہ گئے، پاک لوگ نہیں رہے، ان سب کا انتقال ہو گیا، اور کدورت یعنی بغض و نفرت باقی رہ گئی ہے، ہر چہار جانب بغض و نفرت کا بازار گرم ہے، اور آج جو ہے موت جو ہے یہ کوئی ہمیں دور نہیں کر رہی اللہ سے، بلکہ موت مسلم کے لیے تحفہ ہے، مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے فتنوں سے سلامتی کے لیے کہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، فتنوں سے سلامتی کے لیے موت کی تمنا کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، منع نہیں ہے، بلکہ دراصل اس سے ایمان کی حفاظت مقصود ہوتی ہے کہ جتنے دن میں زندہ رہوں گا اور زیادہ گناہ کرتا جاؤں گا، اور خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان ہی مجھ سے سلب ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک دائما ابدا، آمین یا رب العالمین بوسیلت سید المرسلین۔ حضرات محترم اسی طرح انسان ایمان، مزید آپ فرماتے ہیں کہ انسان ایمان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اعلیٰ مقام تک نہ پہنچے، اور وہ اس کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک فقر مالداری سے زیادہ محبوب نہ ہو، اور تواضع اور عاجزی اپنی برتری اور بڑائی سے زیادہ محبوب نہ ہو، یہاں تک کہ اس کی تعریف کرنے والے اور مذمت کرنے والے اس کے نزدیک برابر ہوں۔ حضرات محترم اسی طرح اس کی تفسیر آپ کے شاگردوں نے اس طور پر کی کہ اسے فقر کے ساتھ
حلال رزق اور مالداری سے زیادہ محبوب ہو، اور اللہ کی اطاعت میں تواضع اسے اللہ تعالیٰ کی معصیت کے ساتھ دنیا میں عزت پانے سے زیادہ محبوب ہو، یہاں تک کہ حق بات میں اس کی تعریف، یعنی اگر وہ حق بولے تو حق بات میں اس کی تعریف اور مذمت کرنے والے برابر ہوں اس کی نظروں میں، اپنی تعریف کرنے والے کی طرف اپنی مذمت کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ مائل نہ ہوں۔ اسی طرح مزید آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لے یہاں تک کہ وہ بجھ جائے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ جس کام کا فیصلہ اللہ رب العزت نے فرما دیا اس کے متعلق وہ کہے کہ کاش یہ کام نہ ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آج ہماری کوئی اولاد اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے باپ، ہماری ماں، ہماری بیوی، ہمارے بچے کوئی ختم ہوتا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کاش ایسا نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو اچھا رہتا۔ یہ جان لیں کہ تم میں سے ایک شخص آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لے یہاں تک کہ وہ بجھ جائے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ جس کام کا فیصلہ اللہ رب العزت نے فرما دیا اس کے متعلق وہ کہے کہ کاش یہ کام نہ ہوتا۔ اللہ کے فیصلے میں ذرہ برابر اعتراض کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اسی لیے اللہ جو بھی کرے اس سے راضی رہے، اس سے خوش رہے، یہی اسلام کا حکم ہے، یہی اللہ اور رسول کا فرمان ہے، اور اللہ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اسی طرح مزید آپ فرماتے ہیں کہ تم اصحاب رسول کی نسبت لمبی نمازوں اور زیادہ مجاہدے والے ہو، جبکہ وہ حضرات دنیا میں تم سے زیادہ زاہد، بے رغبت اور آخرت کی طرف تم سے زیادہ رغبت رکھنے والے تھے۔ حضرات محترم، اسی طرح اس میں جو یہ فرمایا گیا کہ تم میں سے ایک شخص آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لے، اسی طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر آج ہمارے گھر کا کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم روتے تو ہیں ہی، اپنے منہ سے جو منہ میں آتا ہے ہم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ سے شکایت کرتے ہیں، شکوہ شکایت زبان پر آ جاتی ہے اور ہر وہ باتیں کہتے ہیں جو کہ اللہ و رسول کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے وقت میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ سے ان تمام باتوں کے لیے معافی مانگنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے جو ہم نے اس سے پہلے گناہ والے الفاظ اپنی زبان سے نکالے ہوں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔